فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، نیک کام کیا کرے۔ جس کو رب سے ملاقات کا شوق ہے شوق سچا سچا یا جھوٹا جھوٹا، اس کے لیے پھر تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی کسی بھی انسان سے جب ملاقات کا آپ کو شوق ہوتا ہے، مثلا کوئی عزیز دوست رشتہ دار کوئی بھی آ رہا ہو اور آپ کو یہ ہو کہ اب جلد ملاقات ہوگی، تو آپ ویسے تو نہیں بیٹھے رہ جاتے، کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، جیسی بھی ہو کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنے والوں کے لیے بھی کیا میسج ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کا لباس پہنے، اچھے اخلاق کا لباس پہنے۔ کیونکہ عموماً ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کسی کے استقبال میں، کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دے، نیک اعمال کا اہتمام کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے۔ جو عبادت رب کے لیے کرے بس وہ رب ہی کے لیے کرے، کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور سے فائدہ پانے کے لیے نہیں، وہ صرف اپنے رب ہی کے لیے کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل اس طرح کرے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کی خوشی یا کسی اور کی تعریف اس کی توقع نہ رکھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی میں نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جیسے نماز پڑھنے کے لیے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ہی دل میں کیا خیال آتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کافی ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، اس خواہش کی کیا ضرورت ہے کوئی اور بھی آ کے دیکھے؟ کسی اور کے دیکھنے سے کیا ملے گا؟ میرے سوچے تھوڑی دیر، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہ وہ کہے گا یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ملے گا؟ آپ تھوڑی سی دل کی ٹکور ہو جائے گی، بس اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پھر وہ کہا نہ کہا برابر ہو جائے گا۔ مثلاً آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، کسی کو نہیں پتا چلا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں تعریف کی، کوئی نقصان ہوا آپ کا؟ اور اگر کسی نے دیکھ لی اور تعریف کر لی تو کچھ فائدہ ہو گیا؟ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں، وہ ایک بات کی ہوا میں اڑ گئی، گئی ختم۔ دنیا میں ہم خالص چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ ملنے پہ ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں، خالص دودھ نہیں ملتا، خالص فلاں چیز نہیں، نہ خالص آب و ہوا ہے، ہر چیز میں پولوشن ہے۔ کتنی شکایت ہے آج کے دور کے انسان کو پولوشن کی، لیکن اپنے عمل کی طرف کبھی نظر نہیں دوڑائی جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں پا کر کہ ان میں کتنی پولوشن ڈال دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں، یعنی میں اور شریکوں کے ساتھ نہیں شریک ہونا چاہتا۔ کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء کے شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں، یعنی مجھے پسند نہیں کہ میں اور شریکوں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا حصہ نکال لوں، یعنی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے شراکت میں سے، نہیں۔ کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، یعنی میری خوشی کے لیے کرتا ہے پھر اس میں کسی اور کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے کہ اس کو بھی خوش کر دوں، تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ہو رہا ہے یہ سب، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، غیر خالص عمل کو۔ ایک اور روایت میں ہے، میں اس عمل سے بری ہوں، بیزار ہوں، اس کو تو خالص
اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ اس نے شریک کیا تھا، یعنی اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے،